السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان بچوں کے بارے میں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کلاس کے بچوں یا اپنے اراؤنڈ جو بچے ہوتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں، ان پر رعب جماتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے رول پلے کرتے ہیں جس سے نہ صرف ان کے دوست بلکہ ان کے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو عموماً ماں باپ مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ٹیچرز بھی ان پہ سختی کرتے ہیں، حالانکہ وہ بچے اپنے آپ میں خود بہت پریشان ہوتے ہیں، اور انسیکیور فیلنگز اور انزائٹی کی وجہ سے وہ اپنے بیہیویئر کو چینج کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سخت ظاہر کرتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ماں باپ کو ایسے بچے جن کو لوگ بدتمیز کہتے ہیں اور جن کے ساتھ اپنے بچوں کو کھیلنے سے منع کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا کیا ایٹیٹیوڈ رکھا جائے کہ وہ بچے اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں۔ اس سلسلے میں ہم 6 اسٹریٹجیز کو ڈسکس کریں گے جن پر عمل کرنے سے آپ کا بچہ کائنڈ ہو سکتا ہے اور نرم دلی سے اپنے اطراف کے بچوں اور لوگوں کے ساتھ ڈیل کرے گا، اور اس کی ضد ختم ہو جائے گی، اگر ختم نہیں بھی ہوئی تو کم ہو جائے گی۔ ایز یوزول اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے مینیج یور اون ایموشنز اینڈ ریئیکشنز۔ آپ کو اپنے ایموشنز اور ریئیکشنز پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ ایسی صورت میں جب کہ بچے کی شکایت آتی ہے گھر میں کہیں سے بھی، تو ماں باپ بچے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ تم سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں یا آپ کے آس پاس کے لوگ ناراض ہو رہے ہیں، کیوں تمہاری شکایت آ رہی ہے۔ یہ سب کرنے سے بچہ شرمندگی محسوس کرتا ہے اور وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے، اور ڈیفینسو ہونا ایک نیگیٹو ایموشن ہے، تو لہٰذا آپ اپنے رویے سے اس کے اندر نیگیٹو ایموشنز پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کائنڈنس پیدا کریں، آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ بچے کے اندر یہ فیلنگ پیدا کریں کہ آپ ہر صورت میں، ہر حال میں، ہر سچویشن میں اس کے ساتھ ہیں، آپ اس کی بات سمجھ سکتے ہیں اور وہ اپنی ہر بات آپ سے کر سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ ہونے کا احساس اس کی انسیکیورٹی کو کم ترین سطح پر لے آئے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ اپنے بچے کو یہ احساس دلائیں گے کہ دراصل ہم اور آپ دونوں بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن بعض دفعہ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہارڈ ہونا پڑتا ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور یہ فیلنگ آف جیلسی اور کمپٹیٹیو ہر کسی میں کبھی نہ کبھی پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کو زیادہ سیریس نہ لیں اور اپنے آپ کو نرم دلی سے بیہیو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو ہر حال میں پازیٹیو رہنا ہے اور اپنے غصے کو بچوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے، تاکہ بچے سیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی بات بری بھی لگ رہی ہے تو آپ اس کو کس طرح ہمبل طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر آپ کا بچہ کوئی آپ سے شکایت کرتا ہے یا کوئی آپ کا بچے کا فرینڈ یا ٹیچر شکایت کرتا ہے، تو آپ کو ہرگز اپنے بچے کو جج نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے پوری سچویشن معلوم کرنی ہے اور پھر اس بچے کو اس بارے میں دوبارہ سے سوچنے کے لیے کہنا ہے، اور آپ خود بھی اس کے ساتھ اس بارے میں ڈسکس کیجئے کہ ایسا کیا ہوا تھا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ بات پسند کریں جو دوسرے کرتے ہیں یا جو دوسرے کرتے ہیں وہ ہمیں بھی پسند آئے۔ آہستہ آہستہ یہ بچے کو ریئلائز کرانا ہوگا۔ پھر آپ اس کے بچے کو یہ ریئلائز کروائیں کہ جب آپ کوئی غلط بات کرتے ہو تو دوسرے فرد کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، کیا وہ ریئیکشن آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے، آپ اسے پسند کرتے ہو، آپ اس میں ایزی ہوتے ہو، یا آپ کو ناپسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ناپسند ہے تو آپ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے نرم الفاظ دوسرے کو آپ سے دور کرنے کے بجائے قریب کر دیں، اور آہستہ آہستہ بچہ یہ بات سمجھنے لگتا ہے۔ اتنے سٹیپس کرنے کے بعد عموماً بچے سمجھ جاتے ہیں کہ آپ ان کو شرمندہ نہیں کر رہے، آپ ان پر الزام تراشی نہیں کر رہے، لہٰذا وہ آپ کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنائیں جو آپ ان کو بتا رہے ہیں، جس سے سچویشن بہتر ہو سکے اور ان کے دوستوں کا حلقہ بڑھ سکے۔ اس اسٹیج پر آنے کے بعد آپ کی بچے سے کافی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ بچے کو غیر مہذب سلوک سے روکنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ آپ اشارے سجیسٹ کر لیجئے کہ اگر جب آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ کچھ
غیر مہذب سلوک کر رہا ہے یا آپ کر رہے ہیں، تو آپ کا اگر آپ اس سے کہیں کہ اگر آپ کوئی ایسا رول پلے کر رہے ہیں یا بیہیویئر اپنائے ہوئے جو آپ کے بچے کو پسند نہیں ہے، تو وہ اسٹاپ کا لفظ کہے جس سے آپ اس بیہیویئر سے رک جائیں۔ اور یہی طریقہ آپ اس پہ بھی اپنائیں کہ جب آپ اچھا کوئی کام نہیں کرو گے یا غیر مہذب رویہ اپناؤ گے تو میں آپ کو آہستہ سے اسٹاپ کہوں گی یا آنکھوں کا اشارہ کروں گی یا چٹکی بجاؤں گی، کوئی بھی ایک ایسے نشانی رکھ لیجئے، تو اس کے بعد بچہ اپنی کیفیت کو، اپنے ری ایکشن کو چینج کر لے گا۔ تو اس طرح سے کرنے سے آہستہ آہستہ بچے اور آپ کے درمیان نہ صرف انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جائے گی، بلکہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی بہتر طور پر ڈیل کرنا سیکھ لے گا۔ کوشش کر کے دیکھیے، انشاءاللہ بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ اللہ حافظ۔